جلیل صاحب یہ فرمائیں کہ یہ نتن یاہو اسرائیل اب اپیرنٹلی یہی لگ رہا تھا، اور جس طرح سے دنیا ان کو لان تان کری ہے کہ وہ جنگ رکوانا نہیں چاہتے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور شاید اسی سلسلے میں انہوں نے اگر ایران نہیں تو لبنان پہ حملے شروع کر دیے، اور یہ ابھی کنٹینیو بھی ہیں۔ جو ایک سی این اے نے رپورٹ کیا ہے کہ نتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان ایک ٹینس کال ہوئی ہے بیفور اسرائیل سارٹ سیز فائر ٹاکس ود لبنان۔ تو اب ان میں آپس میں کوئی اختلافات ہونے جا رہے ہیں اس چیز کو لے کر، یا نتن یاہو کے ایمبیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، نتن یاہو پچھلے 20-21 سال سے پاور میں ہیں۔ پہلے 96 سے 99 تک پرائم منسٹر رہے، اور 2009 سے آج تک پرائم منسٹر چلے آ رہے ہیں، اور ان کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے ہوئے ہیں۔ اپنے ملک کے اندر ان کے خلاف مقدمات ہیں کرپشن کے، تو ان کی تو بقا اسی میں ہی ہے کہ جنگ طول پکڑے اور یہ ان کا اقتدار قائم رہے، پولیٹیکل کریئر بھی کنٹینیو۔ اسرائیل کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے۔ کچھ کیسز بھی ہیں ان کے اوپر، بالکل، جیسے میں کرپشن کے کیسز ابھی کھولیں گے ان کے خلاف، اور دیکھیں حکومت ان کی ٹوٹل 1 یا 2 ووٹوں سے قائم ہے۔ 120 سیٹیں ہیں کینسٹ میں، 2022 میں انہوں نے 64 ووٹ سے کولیشن سے گورنمنٹ بنائی تھی، اب ٹوٹ پھوٹ کے 61 ووٹ رہ گئے ہیں۔ ایک یا 2 ووٹ اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو نتن یاہو کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے۔ اور دیکھیں، امریکہ کی سپورٹ کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے۔ جب سے 1948 سے یہ وجود میں آئے ہیں تو 4 سے 5 ارب ڈالر تو امریکہ ان کو ہر سال دیتا ہے، اور پچھلے 2 سالوں میں 13 ارب ڈالر دیے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو امریکہ جو ہے کب تک یہ بیگیج برداشت کرے گا؟ اگر امریکہ کے لوگ مارے جا رہے ہیں تو اس میں یہودی بھی ہیں جو ان کے فورسز کے اندر ہیں، اور امریکہ نے پورا زور لگا لیا ایران کے خلاف، اور اسٹیٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکا۔ تو یہ نتن یاہو کے انٹرسٹ میں ضرور ہے، اینڈ ہی از دی اسپوائلر کہ یہ جنگ طول پکڑے کسی طریقے سے، وہ دوبارہ انیشیٹ ہو۔ بٹ ٹرمپ صاحب آئی تھنک ان کو کافی صحیح طرح سے لیسن انہوں نے لرن کر لیا ہے، وہ اس کی ڈریسنگ کر دیں گے، اور وہ انشاءاللہ میں ذرا ماریاس کی طرف بھی جاتی ہوں سر، اور ماریا، ہاؤ یو سی دس بیسیکلی دا اسرائیل رول جو لبنان پر حملے ہیں، اور ایران کہہ رہا ہے کہ یہ بھی ایک کمٹمنٹ تھا یا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ نیگوسیشن سے پہلے لبنان میں بھی سیز فائر ہوگا۔ اب جو سی این این رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ اور نتن یاہو کی ایک ٹینس کال ہوئی ہے، کچھ چیزیں آپس میں ایکسچینج ہوئی ہیں، تو ہاؤ یو سی کہ آنے والے وقت میں کیا یہ بات جو ٹرمپ کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ نتن یاہو کو آئے گی، یا ہی ول اسٹل ریمین اسپوائلر؟ دیکھیں، ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے ایک جنگ لڑی، انہوں نے امریکہ کو اس جنگ میں دھکیلا، انہوں نے پورے مشرق وسطیٰ کو اس جنگ میں دھکیلا۔ ان کا خیال تھا کہ اس جنگ کے بعد، ان ملٹری اہداف کے خلاف کے بعد، ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے گی، ایران جو ہے صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایران نے جو قیمت ادا کروائی ہے امریکہ سے، باقی تمام ممالک سے بشمول اسرائیل، وہ اچھی خاصی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جنگ کو جاری رکھیں، کیونکہ اگر وہ جنگ ختم کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کو ڈومیسٹکلی جواب دینی پڑیں گی، جیسے اسرائیل کا پیٹرو کیمیکل پلانٹس جو اڑ گئے ہیں، ڈمونا تک جو ہے ایرانی حملے تھے، اور اس کے علاوہ جو آئرن ڈوم کی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں سبکی ہوئی ہے، کہ یعنی کہ وہ اتنا زیادہ محفوظ نہیں تھا جیسے کہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے بہت سارے سوالات ہیں جو شاید اسرائیل کی حکومت اس وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ براہ راست امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہے ہیں، جو بڑی 2 طاقتیں تھیں اس جنگ کے اندر۔ تو اسرائیل کے پاس اس وقت یہ سخت نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طاقت کے اوپر ایران کے خلاف یہ جنگ جو ہے جاری رکھے۔ وہ جنگ کر سکتا ہے حماس کے خلاف، وہ جنگ کر سکتا ہے غزہ کے اندر، لیکن ابھی ان کو جو سب سے بڑا مسئلہ آئے گا وہ یہ ہے کہ ایران نے ان کو اپنی عسکری حکمت عملی کے ساتھ منسلک کر لیا، جس کے بعد اب یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اسرائیل کچھ وقت کے لیے تو ایک اسپوائلر کا کردار ہی ادا کرے گا جب تک کہ پیس پروسیس جو ہے اپنے قدم نہیں جما لیتا۔ اچھا، ایک چیز میں جو ہم ہمیشہ جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، کاسٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ وار پر کیا کاسٹ آ رہی ہے، وہ امریکہ نے بھی دیکھ لیا، وہ ایران نے بھی دیکھ لیا، وہ مڈل ایسٹ کنٹریز نے بھی دیکھ لیا۔ اب ٹرمپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ ایک بزنس مین ہے، ان کی جو یہ کیلکولیشن ہے یہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو کیا اس میں مڈل ایسٹ میں اب انفلوئنس کم ہوگا، ایئر بیسز کم ہوں گے، جو ایران کی ڈیمانڈز ہیں اس کو بھی اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، میرے نہیں خیال سے۔ دیکھیں، کم یا زیادہ تو اس بات پہ منحصر ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا دفاع خود کریں گے؟ ایس ٹی ایم میں تو سعودی عربیہ نے تو بتا دیا کہ وہ اپنا دفاع پاکستان کے ساتھ مل کر کرے گا۔
لیکن جو باقی ممالک ہیں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی، ایران میں بھی، امریکہ کے اندر بھی ہر کسی نے اس جنگ کا بڑا خمیازہ بھگتا ہے. اب اگر مشرق وسطیٰ کو دوبارہ آپ نے بلڈ کریں گے تو آپ یہ تمام پیسے نکال سکیں گے جو آپ نے جنگ میں خرچ کیے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو دیر پا امن کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس جنگ کی فضا ہے یہ ختم ہو، کیونکہ اگر آپ کا انویسٹر واپس نہیں آئے گا، اگر اس کو یہ ڈر لگا رہے گا کہ کسی بھی ٹائم ایران اور مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ ہو سکتی ہے، یا امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک کے اندر کوئی سچویشن خراب ہو سکتی ہے، تو اس وقت ایک سٹیبل سیکیورٹی اور اکنامک آرڈر کی ضرورت ہے جو مشرق وسطیٰ کے واپس آنے کے لیے، ایران کو ری بلڈ کرنے کے لیے، امریکہ کا جو خمیازہ ہے اس کو بھگتنے کے لیے، جو بھی انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں مشرق وسطیٰ کو ری بلڈ کرنے کے لیے دیر پا امن بہت ضروری ہے. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو اس کا ڈیمیج ہے وہ صرف آپ ڈالرز میں لگا سکیں. اس کا جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ ٹرسٹ میں ہوا ہے، جو ایکچوئل کاسٹ ہے وہ اعتماد میں ہوا ہے ان کے فارن انویسٹرز کا، جن کو یہ بات پتہ ہے کہ اس وقت آپ واپس گلف میں نہیں جا سکتے ہیں. وہ جو تھا کہ جی سب کچھ سیف ہے، وہ تمام تاثر جو ہے وہ دریا میں کیا نہیں بلکہ اسٹریٹ آف ہرمز میں بکھر گیا ہے. اب جب تک اسٹریٹ آف ہرمز واپس نہیں آتا، جب تک ایک اسٹیبل سیکیورٹی اکنامک کوریڈور نہیں آتا، کوئی بھی اس جنگ سے ایک ونر کے طور پہ نہیں نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے، میں بریک لے لوں، ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے. جنرل صاحب واپس آتی ہوں تو پھر آپ سے بھی بات کروں گی، کیونکہ اب بہرحال جو وقت گزر رہا ہے سب کی ایکسائٹمنٹ بھی بڑھ رہی ہے، اور ایک پراؤڈ بھی ہے بیگا پاکستانی کہ پاکستان میں یہ اسلام آباد ٹاکس ہوں گی، اور یہ دعائیں بھی ہیں اور یہ امید بھی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. لیکن اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ بے شک ابھی 2 ہفتے کا سیز فائر ہے، یہ جنگ بندی ہوئی بھی ہے. جب جنگ ختم بھی ہو جائے گی تو دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی. مختلف بلاکس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان میں بھی تبدیلی آئے گی. اب تو سپر پاور کے حوالے سے بھی سوال ہو رہے ہیں، چائنا اور رشیا کا بھی اپنا ایک الگ رول ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.